اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر مختار عام کو کوئی اختیارات دے دیے جاتے ہیں زمین کے بارے میں، تو پھر اگر وہ مختار عام اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو کیا قانونی طور پر جس شخص نے دیے ہیں اس کے کیا اختیارات ہیں کہ اس کو کینسل کرا سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا جس کے خلاف اس نے استعمال کی ہیں تو اس کا بھی کیا قانونی نقطہ نظر ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا اور شیئر فرمائیے گا۔ میں اس سے پہلے اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچا چکا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک کی ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ پرنسپل اور ایجنٹ کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری لیٹیگیشنز پاکستان میں چل رہی ہیں اور اوورسیز کے پرابلمز بھی یہاں پر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بہت سارے اوورسیز نے مجھے یہ رابطہ کیا کہ ہمارے پرابلمز ہیں، فوجداری بھی ہیں، دیوانی بھی ہیں، تو ہم کسی کو پاور آف اٹارنی اگر دے دیں تو پھر وہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں الٹا وہ پراپرٹی ہمارے نام ہی نہ کرا دیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے۔ مختار خاص اور مختار عام پر بھی ڈیٹیل ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر میں ریفرنس دیتا ہوں 2016 PLR پشاور 382A میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر پرنسپل اور ایجنٹ، پرنسپل وہ ہوتا ہے جو مختار دینے والا ہوتا ہے، اور ایجنٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ مقرر کرتا ہے کہ اس نے جا کر میرے فلاں کام وہاں پر کرنے ہیں، کیونکہ میں کسی وجہ سے باہر رہ رہا ہوں، یا کسی وجہ سے میں معذور ہوں، یا گورنمنٹ سرونٹ ہوں، یا کسی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اپنے اختیارات میں اس کو تفویض کر رہا ہوں اور یہ جا کر وہاں پر یہ میری جگہ پر ایکٹ کرے گا۔ ہی از جسٹ لائک این ایجنٹ۔ اب یہاں پر دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تحریر ہوتی ہے، تحریر میں تمام اختیارات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو اختیارات ہیں اس کے مطابق ہی اس نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اختیارات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اختیارات، مثال کے طور پر اس کو مختار عام ملا، اور مختار عام میں اسے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو سول کورٹ میں اور ریونیو کورٹ میں اس کے تمام آپ نے معاملات سنبھالنے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ تو ہو گیا۔ اب اس دوران عدالت کچھ پیسے جیسے رینٹ ہے، رینٹ ریسیو کرنے کا رینٹ اسے مل جاتا ہے جس کی طرف سے وہ پیش ہوا ہے، لیکن وہاں پر اختیارات میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ رینٹ ریسیو کر سکتا ہے اور وہ رینٹ کورٹ سے ریسیو کر سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ کورٹ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ آگے یہ تفویض نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر جو پیسے ہیں اس کو بھی وصول کر سکتا ہے۔ اب وصول اگر اس نے کر لیے تو پھر بعد میں وہ پرنسپل بھی اس کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور جس سے وہ لے رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ پیسے یہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر یہ لے گا تو اس کو اختیارات نہیں ہیں، پھر بعد میں اگر وہاں نہیں دیتا تو میرے لیے پرابلم ہوگی۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی جس کے خلاف وہ اپیئر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فراڈ جو ہیں پاکستان میں، جو سول لیٹیگیشن ہے، بیسیکلی سوٹ فار ڈکلیریشن جو ہوتا ہے وہ فراڈز پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور فراڈ کیسے ہوتے ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھے ہیں، خاص طور پہ جو ایشوز میرے سامنے آئے ہیں، جو انڈین دوست تھے جو انڈیا سے پاکستان مسلمان ہو کر آئے، تو وہاں پر انہوں نے ان کے کافی سارے لوگ جو ہیں ایجنٹس بن کر ان کے پاس پہنچ گئے، جی آپ کی زمین وہاں راجن پور میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی علی پور میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی سندھ میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ لینڈ تھا، ان کو وہاں پر RL2 ایڈجسٹ ہو گئے تھے، لوگوں کو نہیں پتہ تھا، وہ پریشان تھے۔ اپنے دکھ اور پریشانیوں کے باوجود لوگ وہاں پر بہت سارے شہید ہو گئے، تو بہت قسم پرسی میں حالت میں وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ تو ہجرت کرنے کے بعد جب یہاں پر پہنچے تو ان کو زمین کا پتہ ہی نہیں تھا، تو یا کچھ ایسے لوگ تھے جو راستے میں فوت ہو گئے، وہاں سے ان کا کلیم تو آ گیا، یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، ان کا نام موجود تھا، تو ایجنٹس وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا آپ یہ زمین ہمیں دیں تو ہم آپ ہمیں مختار لکھ کر دے دیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ وہ مختار کر کے اس نے اپنے نام کر کے آگے بیچ دی، کھا گئے لوگ، اس کے پیچھے آئے۔ تو یہاں پر یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر پرنسپل سارے پیسے لے کر کھا جاتا ہے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ مختار خاص پاور آف اٹرنی جو ہوتا ہے، ہی از جسٹ لائک این ایجنٹ،
ایجنٹ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ یہ کام کر لے، آپ اس کو صرف یہ پاورز دیتے ہیں کہ میری اس زمین کو آگے جا کر بیچ دیں، بیچا ہوا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بیچے، پیسے بھی وصول کرے اور خود اپنے پاس رکھ لے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پیسے بھی وصول کرے۔ آگے اس نے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیسے نہیں دیے، وہ لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، وہ کروڑوں میں ہو سکتے ہیں، اربوں کے بھی ایسے فراڈز ہوئے ہیں، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو سوٹ فار ڈکلیریشن آپ کر سکتے ہیں اور وہاں پر یہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ اس کو میں نے پاور آف اٹارنی دی تھی، پاور اٹارنی دینے کے بعد اس شخص نے کیا کیا کہ وہ پیسے لے کر اپنے استعمال میں کر دیے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی پراپرٹی وہ اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے کو، قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ تو اس پر بھی اتھارٹیز ہیں کہ اگر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے تو پاور اٹارنی جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگے شفٹ نہیں کر سکتا۔ اس طور پہ بھی اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پاور آف اٹارنی کے تھرو ٹرانسفر کرانی ہے تو اس میں بھی خیال کیجئے گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسے شخص کے نام پاور اٹارنی دے دیں جو اپنے بیٹے کو دے رہا ہو۔ جس طرح بہن بھائیوں کے معاملات اوورسیز، کافی دوستوں نے یہ سوالات مجھ سے کیے، جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اس طرح بھی، کیونکہ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو یہاں پر زمین دینی ہوتی ہے تو بھائی وہاں سے پاور اٹارنی بنتا ہے، ادھر آ کر وہ ایک دوسرے بھائی کو دے دیتا ہے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ خاص خیال رکھیں۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ اگر اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ اتھارٹی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے 2016 پشاور کی ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی کسی کو پاور اٹارنی دیتا ہے تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ ان ٹرو اسپرٹ، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب یہ لیکچر تھا آپ کا پاور اٹارنی، بہت ہی ایگزاسٹو اور بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، جس لیے میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد آپ کو انٹرٹینمنٹ کی طرف دوبارہ لے جاؤں، کیونکہ یوٹیوب پر آپ کی مہربانی ہے کہ اتنے لمبے ویڈیوز آپ میری دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ نالج دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور میرا میسیج بھی آپ کو پہنچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔